دوستوں، میں سنا رہا ہوں ذرنعین آرزو کی لکھی ہوئی بہت ہی پیاری کہانی۔ اس کہانی میں آپ لوگوں نے اب تک سنا کہ ہانیہ کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کسی دوسرے لڑکے سے ہو گئی تھی، پر وہ طاہا سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ اس بات کو لے کر کافی پریشان تھی، طاہا کو کیسے یقین دلاؤں گی کہ میں آج بھی ان سے ہی محبت کرتی ہوں۔ یہی ساری باتیں وہ اپنے پڑوس کی قدسیہ کو بتا رہی تھی اور اسے مشورے لے رہی تھی۔ تو چلو دوستو، سنتے ہیں آگے کی کہانی، آگے کیا ہوتا ہے۔ قدسیہ، کیا ایسا نہیں ہو سکتا میں اس کے ساتھ کہیں بھاگ جاؤں؟ اس نے یہ بات کہی تو قدسیہ کانپ سی گئی۔ ایسا سوچنا بھی مت پاگل لڑکی، تمہارے ابا خودکشی کر لیں گے اور تمہاری چھوٹی بہن طاہا تمہاری اس اقدام کی سزا بھگتتی رہے گی۔ تم خود غرض بن کر صرف اپنے متعلق کیوں سوچ رہی ہو؟ تم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ تم سے اور بھی لوگوں کی زندگی وابستہ ہے؟ بھلے ان لوگوں نے تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن اگر بدلے میں تم انہیں وہی کچھ لوٹاؤ گی تو تم میں اور ان میں کیا فرق باقی رہ جائے گا؟ برائی کا بدلہ برائی سے دینا جہالت ہے ہانیہ، اور تم نہ جاہل اور نہ ہی خود غرض۔ کاش یہ زندگی مجھ پر اتنی نامہربان نہ ہوتی۔ وہ بہت بے سکون تھی۔ پرسکون رہو ہانیہ اور حالات کا مقابلہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، قدسیہ اسے دلاسا دے رہی تھی۔ گاڑی کسی پتھر کے اوپر سے گزرتی زور سے اچھلی تھی۔ وہ ساتھ بیٹھے شخص کے کندھے سے جا ٹکرائی۔ سنبھل کر بیٹھیں، قریب ہی سرگوشی ابھری۔ وہ خفت اور شرمندگی سے سرخ پڑ گئی۔ اسے لگا جیسے سارے جسم کی آگ اس کے منہ پر آ گئی۔ اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ لا علمی اور بے ساختگی میں سنبھل نہ سکی تھی۔ اس کے ماتھے پر ناگواری کی لکیریں نمودار ہو گئی۔ اس نے غصے بھری آنکھوں سے ہانیہ کی طرف دیکھا، جیسے اسے ان لفظوں کو سمجھنے کے لیے محنت کرنا پڑی ہو۔ پتہ نہیں وہ یہ زندگی کیسے گزار پائے گی۔ ایک مستقبل مایوسی اور دل شکنی والی کیفیت اس پر جاری تھی۔ اس کی آنکھیں تب سے مسلسل جل رہی تھی اور سینے میں دل کی جگہ جیسے آگ کا جلتا سلگتا گولا دھرا تھا۔ گاڑی کو زوردار بریک لگی تو وہ چونک گئی۔ گاڑی بڑے سے مکان کے دروازے کے عین سامنے رکی تھی۔ لکڑی کا بڑا سا دروازہ کھلا تھا اور دروازے کے اس پار مکمل سناٹا طاری تھا۔ شادی والے گھر میں ایسی خاموشی، وہ اپنی ذات کے بے مایہ ہونے کے احساس کے تحت اندر ہی اندر کڑ رہی تھی۔ پہلے سوتیلی امی نے اس کی ذات کو عارضہ بنائے رکھا تھا، اور اب اسے نئے گھر میں بھی اپنی حیثیت کا اندازہ بخوبی ہو رہا تھا۔ وہ خود ہی نیچے اتر آئی۔ دولہا کب کا کھلے دروازے سے اندر غائب ہو چکا تھا۔ اس نے دلہن پر قطعی کوئی دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ جذبز ہو گئی۔ عجیب بدتمیز قسم کا شخص ہے۔ دلہن کو چھوڑ چھاڑ خود غائب ہو گیا۔ نہ سامنے کوئی تھا اور نہ ہی کوئی آس پاس۔ وہ مورت بنی کھڑی رہی۔ اس نے ایک اچٹتی سی نظر کھلے صحن پر ڈالی۔ کوئی اہتمام، کوئی ہنگامہ نہیں تھا، کوئی شور شرابہ بھی نہیں تھا۔ کہیں دولہا میاں اپنی دلہن کو گھر والوں کے مرضی کے بغیر تو نہیں بھی لائے؟ ایک عجیب سے خیال نے ہانیہ کے اندر جیسے ہلچل سی مچا دی۔ ارے نئی دلہن آ گئی۔ ساتھ والے گھر کے دروازے سے دو لڑکیاں ایک ساتھ باہر جھانک رہی تھی۔ دلہن کب سے باہر کھڑی ہے۔ برکت خالہ اور چھوٹی بھابھی وغیرہ دلہن کے استقبال کو دروازے پر بھی نہیں آئی۔ وہ دونوں لڑکیاں اتنی اونچی آواز میں تبصرہ کر رہی تھی کہ آواز ہانیہ کے کانوں تک بخوبی آ پہنچی۔ وہ خود ہی دروازہ پار کر آئی۔ باہر تماشے بننے سے فائدہ، محلے کے گھروں سے کئی ایک شکلیں مزید جھانکنے لگی تھی۔ وہ آدھا صحن پار کر آئی جب ہی سامنے برآمدے کے اس پار سے ایک خاتون نمودار ہوئی۔ او تو تم آ گئی، باہر رک کر ذرا انتظار کر لیتی، کچھ رسمیں ہونا تھا۔ شفو سے کہہ رہی تھی کہ دروازے کے دہلیز پر تیل ڈالنے کو شیشی ڈھونڈے، مگر وہ کامچور اور نکمی لڑکی کبھی کوئی چیز ٹھکانے پر رکھے تو نہ وقت پر ملے۔ تو گویا دلہن کے گھر آنے پر یہ تیاری تھی کہ ایک تیل کی شیشی بھی تیار نہیں رکھی گئی۔ ہانیہ جل سی گئی۔ تم باہر چلو بہو، شفو تیل کی شیشی لاتی ہوگی۔ تو ہانیہ دل ہی دل میں سوچتی ہے اب وہ تیل اپنے سر میں ڈال لے۔
برآمدے کی دوسری طرف ایک قطار میں بنے کمروں سے اب شور کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، بلکہ برآمدے میں مجمع بھی لگنا شروع ہو گیا تھا، مگر اس مجمع میں سے کسی نے اس کے قریب آنے کی ہمت نہیں کی۔ "اوہ، تو یہ نئی دلہن ہے!" ایک آواز اس کے قریب سے ابھری۔ "چھوٹی بہو، دلہن کو اس کے کمرے میں لے جاؤ، میں چولہا چوکا دیکھتی ہوں۔" خاتون کی بات پر چھوٹی بہو دانت نہ کوستی اس کا بازو پکڑنے کو آگے بڑھی۔ "تم تو خاصی خوبصورت ہو۔" چھوٹی بہو نے صاف گوئی سے کام لیا۔ "بھائی، میں تو اپنی بھابھی سے خوب دوستی رکھوں گی۔" شفو نے آ کر دوسرا بازو تھام لیا۔ وہ دونوں اس کے دونوں اطراف میں منکر نکیر کی طرح موجود تھی۔ وہ چپ چاپ ان دونوں کے ساتھ گھسٹتی اپنے کمرے تک آ گئی۔ کمرے میں گھستے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کمرے کی طرف کوئی آنے کا تکلف تک نہیں کرتا۔ بے انتہا بے ترتیب کمرہ تھا۔ دولہا میاں کے میلے کپڑے جگہ جگہ پر پڑے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل اور میز کرسی پر گندگی کی بوچھار لگی ہوئی تھی۔ بیڈ کے نیچے سے جھانکتے جوتے، پالش کے ڈبیاں اور برش۔ اس گھر کے لوگوں کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ نئی دلہن کے آنے سے پہلے ہی اسے صاف کر دیا جائے۔ نہ کمرے میں کوئی سجاوٹ تھی اور نہ صاف صفائی ستھرائی تھی۔ شفو نے کمرے کے کونے میں لگے بٹن سے بلب جلایا اور بلب جلتے ہی وہ شرمسار ہو گئی۔ دوستو، آگے کی کہانی اگلے ایپیسوڈ میں۔ دوستو، اگر یہ کہانی آپ لوگوں کو پسند آ رہی تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔